بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ناظرین ویورز، آپ کا پھر ایک بار اس پروگرام میں استقبال ہے کہ ہمارے نکاح کیسے ہو۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو باتیں دیکھی تھی، جو باتیں سیکھی تھی، اس میں جو کچھ باتوں کو ہم دہرا کے انشاءاللہ آگے کچھ نئی باتیں دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح کے فضائل اور نکاح کی اہمیت کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہم نے دیکھی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح انسان کی نظریں نیچی رکھنے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح جو ہے انسانی نسل کی بقا کی ایک وجہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اس کے فضائل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جو ہے فخر کریں گے امت کی تعداد پر، اور ظاہر سی بات ہے امت تبھی بڑھ سکتی ہے جب لوگ جو ہے نکاح کریں۔ پھر ہم نے دیکھا جو ایک بہت اہم نقطہ پوائنٹ جو اس میں گزرا تھا وہ یہ تھا کہ نکاح نصف دین ہے، آدھا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، جب انسان نکاح کر لے تو باقی آدھے کے لیے جو ہے فکر کرے یا اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے خیر منائے اس کی۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں آئی، اسی کڑی اور سلسلے میں انشاءاللہ عزیز اس کے فضائل میں ایک اور بات رکھ کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اور نکاح کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے یا وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ایک نکاح ویلڈ ہوتا ہے، جو نکاح کے کنڈیشنز جس کو عام زبان میں کہیں گے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آئے اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سوالات کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے۔ جب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی زندگی کے اعمال جو آپ گھر میں کیا کرتے تھے وہ بتائے، تو وہ صحابہ کو ایسا لگا کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا ان تینوں نے کچھ قسمیں اٹھا لی، کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ ایک نے کہا کہ میں اب نکاح ہی نہیں کروں گا، چونکہ نکاح کرنے سے پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، میں دین سے دور ہو جاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، ٹھیک، اس طرح کی بہرحال باتیں انہوں نے کہہ دی اور چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں آپ آئے اور آنے کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور خطبہ دیا اور کہا کیا بات، تم میں سے کچھ لوگوں نے فلاں 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 باتیں کہی، حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، ٹھیک، اور میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں۔ اور پھر اس حدیث میں آپ نے فرمایا تھا نکاح میری سنت ہے، ویسے ان تمام باتوں کو آپ نے سنت کہا تھا، میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بہرحال یہ بات اس حدیث سے واضح ہوئی کہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اس سنت کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھار لوگ نوجوان کسی مسئلے پر ناراض ہو کر یا کسی چیز سے ناراض ہو کر یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب میں نکاح نہیں کروں گا، اب میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے اب جو ہے کہ نکاح کے لیے اتنی مشکلیں درپیش ہیں، یا کوئی لڑکی ایسا ٹھان لے کہ نہیں میں نکاح نہیں کروں گی اس لیے کہ اتنے مشکل سے رشتے آ رہے ہیں اور رشتے والے اتنی تکلیف دے رہے ہیں جو آ رہے ہیں، یا لڑکا یہ سوچ لے کہ میری انکم اتنی نہیں ہے اور میں اب نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ یاد رکھے کسی مایوسی کی بنیاد پر نکاح کو اس طرح سے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نکاح سنت، جب ایک انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سنت سے محروم رہ جاتا ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی سنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جہاں یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کری ہے نکاح جو ہے سنت ہے، وہیں یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے جب انسان کو یہ ڈر ہو کہ وہ کسی گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گا یا گناہ کر بیٹھیں گا، چونکہ جب نکاح نہیں ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے جنسی خواہشات کا پورا کرنا۔ جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے انسان پھر جائز طریقے سے کوئی چیز نہ ہو سکے، اللہ نہ کرے وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کو ڈر ہو کہ کسی غلطی کی طرف وہ چلا جائے تب تو نکاح اس پر فرض ہو جائے گا، لیکن عام حالت میں بہرحال بات یہی ہے کہ نکاح ایک سنت، تو لہٰذا اس بات سے کوئی ناراض نہ ہو جائے یا کچھ حالات کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ ناراضگی اختیار کر لے اور نکاح جیسے ایک بہترین عمل کو وہ چھوڑ دے اور اپنا آدھا دین مکمل نہ کر پائے۔ بہرحال تو یہ بھی نکاح کے کئی فضائل میں سے یہ بھی ایک فضائل تھے جو احادیث کے اندر ہمیں جو ہے ملتے ہیں۔ اب آئیے نکاح کے لیے کنڈیشن کیا ہے دیکھتے ہیں، شرائط کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اب شرائط کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ کنڈیشن یا شرائط وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر وہ عمل ہونا ممکن نہیں ہوتا، یا کنڈیشن یا شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو وہ عمل پورا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے اندر وضو کرنا، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ اب اگر کوئی نہ کرے
تو اس کی نماز نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، وہ اس کا رکن ہے، اس کی شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے۔ اسی طرح نکاح کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہے کہ ایک نکاح تبھی ویلڈ نکاح ہوتا ہے اسلام میں جب اس کے اندر 4 کنڈیشنز فلفل کیے جائیں۔ ٹھیک، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے دونوں ہی فریق کو۔ کس کو؟ پہلے تو ان لوگوں کے لیے جو لوگوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا، اللہ رحم کرے، اور ویسٹرن کلچر کے ایسے انفلوئنس میں آ گئے کہ انہوں نے نکاح کو کسی بھی لحاظ سے، مطلب اگر کسی لڑکے کو لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے، وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں بس، اور ان کو شادی کرنا ہوتی ہے۔ پھر لڑکی کا والد راضی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے اس شادی کے لیے، اور اسی طرح جو ہے جو کنڈیشن اسلام نے دی وہ جو مکمل نہیں ہوتے اور لوگ نکاح کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ہوا۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے کہ اسلام نے کتنے مختصر شرائط رکھے، کتنے منیمم کنڈیشن اور کرائٹیریا شادی کے لیے رکھے، جو لوگوں نے اضافہ کر کے شادی تو درکنار، کنڈیشن تو ایک طرفہ ہو گئے، پتہ نہیں اتنے کنڈیشنز، اتنے لوازمات ہم نے اپنے دل سے بنا لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم پر بہرحال رحم کرے۔ تو دونوں کے لیے انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنے کی باتیں ہوں گی۔ تو 4 کنڈیشن کیا ہے ایک ویلڈ نکاح کے لیے؟ پہلی چیز، ولی کا راضی ہونا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں بعد میں رکھوں گا، ولی کا راضی ہونے تک۔ دوسرا کنڈیشن ہے جو نکاح کے لیے چاہیے، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، دونوں شرط ہے، کنڈیشن ہے، یاد رکھیں۔ تیسری کنڈیشن ہے 2 عادل گواہ، 2 وٹنس ہو اس نکاح کے لیے، ٹھیک، یہ بھی اس کی جو ہے ایک ویلڈ کنڈیشن۔ اور چوتھی کنڈیشن ہے مہر طے ہو۔ مہر مطلب لڑکی سے جب انسان نکاح کرتا ہے مرد، تو وہ کچھ اس کو دے، اس کے بدلے میں کوئی چیز دے، یہ ہوتا ہے مہر، یاد رکھیں۔ اب آئیے انشاءاللہ ولی کی کنڈیشن میں تفصیلات میں رکھوں گا آگے۔ پہلے ہم جو ہے لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، دونوں کے تعلق سے غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ جیسے کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کر دیا، یہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکی کو قبول ہی نہیں تھا۔ یا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کسی والدین نے اپنے بچے کو مجبور کر دیا نکاح کرنے پر، لڑکا ہے لیکن مجبور کر دیا، بعد میں ہوتا یہ کہ اسے لڑکی پسند نہیں آتی اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو ایک کنڈیشن رکھا، یاد رکھیں، کہ لڑکے کو لڑکی پسند ہو اور لڑکی کو لڑکا پسند ہو، یاد رکھیں، یہ کنڈیشن ہے، یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکا پسند ہے، لڑکے کو لڑکی پسند ہے تو وہ شادی کر لیتے ہیں، نہیں، اس سے پہلے ولی کا راضی ہونا۔ لیکن چونکہ ولی کے کچھ کنڈیشنز، اس کے کچھ ایکسٹرا کنڈیشنز ہیں، میں انشاءاللہ آگے رکھ رہا ہوں۔ ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو مطلب ولی راضی ہو، ولی کے راضی ہونے کے بعد وہ لڑکی کو لڑکا بتا سکتے ہیں، لڑکے کو لڑکی بتا سکتے ہیں، اور اگر ان کو یہ پسند آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ عزیز پھر یہ نکاح کے لیے آگے بڑھ سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ سنن نسائی کی جو ہے روایت، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کو، مطلب نکاح میں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ خاموش رہے، اور تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہے اور عورت وہیں کھڑی رہی۔ ایک شخص اٹھا صحابہ میں سے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ضرورت محسوس نہ کرے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اس خاتون سے۔ آپ نے کہا، کیا تیرے پاس کچھ اسے دینے کے لیے ہے؟ تو کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس ایک چادر ہے جو میں نے باندھ رکھی ہے، آپ اگر کہے تو آدھی دے۔ تو آپ نے کہا، یہ تو تیرے استعمال کی ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا، جا کچھ گھر پر اگر کچھ ہو تو لے کر آ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ وہ گھر گئے، واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ تو کہا، ہاں، فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہے۔ تو کہا، یہ صورتوں کے بدلے میں تیرا اس سے نکاح کر دیتا۔ اس حدیث میں جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ وہ عورت نکاح کے لیے راضی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبول نہیں کیا تو اس نے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید کی کہ آپ کسی سے اس کا نکاح کروا دیں، اور پھر وہ صحابی نے قبول کیا۔ اور لڑکے کو لڑکی پسند آنا، لڑکی کو لڑکا پسند آنا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور اسلام پر جو عورتوں کے حقوق میں جو الزام لگایا جاتا ہے، ان الزام میں یہ الزام بہرحال ٹاپ موسٹ نمبر پر آتا ہے کہ اسلام میں جو ہے لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں قبول کیے بغیر لڑکی سے جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لڑکے کو لڑکی پسند آنا، لڑکی کو لڑکا پسند آنا نکاح کا ایک جو ہے حصہ ہے۔ اسی طرح نکاح میں اور جو چیز ہے، جو کنڈیشن ہے، اس میں سے کنڈیشن یہ ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہ ہونا، اور تیسرا مہر طے ہونا۔ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ حدیث جو ہے بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ دو عادل گواہ اور حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مطلب دو گواہ چاہیے، دو وٹنس چاہیے میرج کے لیے، شادی کے لیے، اور مہر مقرر ہو، یاد رکھیں۔ اگر دو عادل گواہ نہیں ہیں، مہر مقرر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ عزیز جو ہے مہر کے تعلق سے بھی ہم آگے اور تفصیلات دیکھیں گے تھوڑی سی، تاکہ چونکہ ولی کے معاملے میں اور مہر کے معاملے میں جہاں تک دو گواہوں کا معاملہ ہے الحمدللہ یہ ہوتے ہیں، ایجاب و قبول کا معاملہ ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن ولی کے معاملے میں اور دوسرا جو ہے مہر کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات آگے بھی آپ کے سامنے ضرور انشاءاللہ رکھوں۔ اب نکاح کے وقت اگر کچھ کنڈیشنز اگر طے ہوتے ہیں، کچھ شرائط اگر رکھے جاتے ہیں فریقین کی طرف سے، مطلب لڑکی والے کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں یا لڑکے والے کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو فلفل کرنا یاد رکھے ضروری ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ نکاح طے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لڑکی گھر آپ نے رشتہ بھیجا، لڑکی والوں نے رشتہ قبول کیا، آپ سے گزارش کی لڑکے والے ہونے کے ناطے کہ ہماری بچی کو آپ آگے ایجوکیشن دینا، اگر آپ وہاں ہاں کہتے ہیں تو یہ کنڈیشن کو آپ کو نکاح کے بعد پورا کرنا پڑے گا، یہ شرط پوری کرنا پڑے گا، اس وعدے کو نبھانا پڑے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں جو نکاح کے وقت جو کچھ کنڈیشنز، اور یاد رکھیے یہ کنڈیشنز حلال ہوں گے، جائز کنڈیشنز ہوں گے، کوئی غیر شرعی کنڈیشنز نہیں لگا سکتا ہے، تو اگر جائز کنڈیشن ہے تو اس کو فلفل کرنا ہوگا، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جن شرائط کی بنیاد پر تم جو ہے شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، ان شرائط کا پورا کرنا عام شرائط کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح کے وقت کوئی کنڈیشن رکھی ہے تو اس کنڈیشن کو بالکل آپ یاد رکھیے، اور آفٹر میرج، شادی کے بعد اس کنڈیشن کو آپ کو فلفل کرنا ہوگا، پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی حدیث میں کہ جن شرائط کی بنیاد پر تم نکاح کرتے ہو ان شرائط کا پورا کرنا یاد رکھیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد، اور آگے کچھ باتیں جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویورز، ہم پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے، اور جیسا کہ ہماری کڑی چل رہی تھی بریک سے پہلے کچھ باتیں ہم نے دیکھی، اور نکاح کے تعلق سے کچھ کنڈیشن شرائط ہم نے دیکھے، جس میں سے دو کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ہم نے جو آخر بات دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح کا جو اعلان کرنا چاہیے۔ اب آئیے نکاح کے وقت جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، جو شرائط طے کیے جاتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کا نکاح کے بعد پورا کرنا یاد رکھیے واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس چیز کے تعلق سے تاکید کی، اور یہ متفقہ علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جن شرائط کی بنیاد پر تم شرمگاہ کو حلال کرتے ہو ان شرائط کا پورا کرنا تم پر زیادہ لازم ہے، زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح سے پہلے کوئی کنڈیشن جو کہ شریعتاً حلال ہو اگر لگائی جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر لڑکی ہے، نکاح آپ طے کر رہے ہیں، اور لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ آپ بچی کو نکاح کے بعد پڑھائیں گے، اگر تمام چیزیں درست رہی، حالات رہے، تو یہ کنڈیشن کو آپ کو فلفل کرنا ہوگا، ورنہ آپ پہلے کہہ دے پھر آپ کو جو کہنا۔ یا اسی طرح لڑکے والے کچھ باتیں کہتے ہیں جو کہ حلال کنڈیشن ہے کہ ہم بچی کو فلاں جگہ رکھیں گے، یا فلاں جگہ بچے کے ساتھ بچی چلی جائیں گی، یا فلاں اس میں ہوں گی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو آپ کو ماننا ہوگا، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ نکاح کے وقت بہت سی بار بس نکاح ہو جائے، ہمارے والدین چاہتے ہیں اور نکاح ہو جائے، اس بنیاد پر کنڈیشنز دیکھا جائیں، ٹھیک ہے وہاں بات اس طرح چلتی ہے، اور نکاح ہونے کے بعد جب وہ باتیں سامنے لائی جاتی کہ آپ نے اس وقت کہا تھا یہ ٹھیک ہے، تو پھر والدین کہتے نہیں یہ تو ایسا نہیں تھا، سرپرستان یا گارجینز ہوتے وہ کہتے نہیں اس کا یہ معنی نہیں تھا، اور بہت سی مرتبہ نکاح ان بنیادوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں جو شرائط پہلے لگائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نکاح طے ہو رہا ہو تو اگر کوئی کنڈیشن، کوئی شرط لگائی جا رہی ہو تو اس بات کو دیکھ لے، جانچ لے، پرکھ لے
اگر پورا کر سکتے ہیں تو وعدہ کرے، اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر وعدہ نہ کرے، ورنہ یہ درست نہیں ہوتا ہے اور بہت سی بار فتنے فساد اس سے مچتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی کنڈیشن جو کنڈیشن درست نہیں ہے، شریعتاً جائز نہیں ہے، نکاح سے پہلے لگانا درست نہیں ہوگا۔ اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ شرط لگائے کہ وہ اس کی بہن کو پہلے طلاق دے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ کہ کسی عورت کے لیے، مثال کے طور پر کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا دوسرا یا تیسرا نکاح ہے یا اس سے چوتھا نکاح ہے، تو وہ عورت جس سے وہ نکاح کر رہا ہے ایسی کوئی شرط نہ لگائے کہ پہلے جو تمہاری بیوی اس کو طلاق دیجیے تو میں پھر تمہارے نکاح میں ہوں گا، مطلب بہن سے مراد یہ مسلم بہن ہے، تو ایسے کنڈیشن لگانا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ ایسی کوئی کنڈیشن، کوئی شرط جو غیر شرعی ہو، شادی سے پہلے نہ لگائی جائے اور نہ ہی قبول کی جائے۔ جیسے کہ آج کے ماحول میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ شادی سے پہلے کنڈیشن لگاتے ہیں کہ بچی کو ہفتے میں ایک بار ضرور آپ پکچر دکھائیں گے۔ اسلامی اعتبار سے پکچر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کنڈیشن کیسے ہو سکتی؟ یا پھر کچھ والدین نہیں، بچی 10 دن مائکے میں رہیں گی اور 20 دن سسرال میں رہیں گی، اگر یہ بات درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھیجنا چاہے اس کا شوہر تو بھیج سکتا ہے، لیکن ایسے کنڈیشنز نہیں لگانا چاہیے۔ اس لیے کیا آپ پسند کریں گے آپ کی بہو بھی اس طرح سے کرے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو اب ہمارے گھر آ گئی، ہمارے بچے کی بیوی تو ہمارے گھر رہے، ظاہر سی بات ہے بچے کے لیے مطلب، تو کنڈیشنز بہرحال جو بھی لگے وہ ویلڈ ہو، وہ صحیح ہو، شریعتاً درست ہو، کسی کو اس میں تکلیف نہ ہو، اور ایسی نہ ہو کہ وقتاً تو کوئی انسان وعدہ کر دے اور بعد میں پورا نہ کر پائے۔ بہرحال غیر شرعی تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، جس طرح سے پکچر لے جانے کا یا اس طرح کی اور بھی بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی سماج میں، یہ کنڈیشنز، یہ شرائط درست نہیں ہیں اور ایسی شرائط تو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسی شرائط لگاتے ہیں کہ بچی آپ کے گھر میں تو آئیں گی لیکن پردہ نہیں کریں گی، اور لہٰذا آپ کو اگر اس بچی سے نکاح کرنا ہے تو اس کو ایسا رکھنا ہوگا۔ تو اگر یہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے ایسی کنڈیشن کو مسلم قبول نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی کنڈیشنز ہو جو غیر شرعی ہو تو اس کا قبول کرنا درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے استطاعت کے مطابق جو کنڈیشنز ہو نکاح کے ٹائم وہی لگانا چاہیے، جو چیز آپ کر سکتے ہوں، ورنہ ایسے شرائط لوگ لگا دیتے ہیں، اور یہ بات تو بالکل عام ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ بس ہاں کرنے کے لیے کہہ دے رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ مان لیں گے، یہ مان لیں گے، یہ مان لیں گے، اور بعد میں دل میں ذرہ برابر بھی نیت نہیں آپ کی ان کنڈیشنز کو پورا کرنے کی، تو یاد رکھیے یہ دھوکے میں آئیں گا، اور ایک مومن دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح جو کنڈیشنز ہم دیکھ رہے تھے نکاح کے، اس میں پہلی کنڈیشن ولی کا راضی ہونا تھا، جس کو ہم نے باقی رکھا تھا تاکہ میں تفصیلاً اس کو جو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آئیے اب یہ ولی والی کنڈیشن جو ہے، جو شرط ہے، دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آج اس شرط کا کنڈیشن کا جاننا تو بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ جب احادیثیں آئیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آئیں گے، تو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ ولی کی کنڈیشن اتنی اہم کیوں ہے اور اس کے نہیں ماننے سے کیا ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے جو لوگ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور خاص طور سے لڑکیاں جو ایسی سوچ رکھتی ہے کہ ہم جو ہے بھاگ کر نکاح کر لیں گے، یا وہ لڑکے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں ہم بھگا کر نکاح کر لیں گے، وہ ضرور اس کنڈیشن کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں ولی کی، اس کے والد کی، اور ولی یاد رکھیے والد ہوتا ہے، والد کی غیر موجودگی میں اس کا دادا ہو سکتا ہے، اس کا چچا ہو سکتا ہے، ان کی غیر موجودگی میں اگر نہ ہو تو پھر اس کا ماموں ہو سکتا ہے، نانا ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو وقت کا قاضی، خلیفہ، سلاطین مطلب بادشاہ، ذمہ دار، کوئی بڑا آدمی یہ بنے گا، یاد رکھیے۔ لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کریں گی، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن ہے۔ رہا معاملہ مرد کا، تو یاد رکھیے مرد کے لیے کنڈیشن نہیں ہے ولی کا راضی ہونا، ٹھیک، یہ لیکن لڑکی کے لیے کنڈیشن ہے۔ اب بہت سی بار یہ کنڈیشن کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو ظلم کے تحت دبایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے یہ کنڈیشن اس لیے رکھی ولی کی کہ اسلام یہ جو ہے مانتا ہے، اور چونکہ یہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور یہ بالکل پریکٹیکل ہے، عورتیں معاملات میں بڑی کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا وہ سمجھ نہیں پاتی ماحول اور معاشرے کو، اور تھوڑا سا کوئی اس کے سامنے اچھی بات کر دے اسے لگتا ہے یہ انسان واقعی میں ایسا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو مرد ہوتا ہے، اس کا والد ہے،
یا اس کا چچا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا دادا جو اس کا ولی ہوں گا، وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں، وہ معاملات کو جانتے ہیں لڑکا کیسا ہے، کیا ہے، دھوکہ تو نہیں دیں گا. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے لڑکی کی بھلائی کے لیے اس کا والد اس کا ولی ہو، اور ولی ظاہر سی بات تحقیق کریں گا، اور وہ زیادہ خیر خواہ ہے اس لڑکی کا بنسبت لڑکی خود اپنے بارے میں سوچے، اس کا ولی بہت اچھے انداز سے یہ بات سمجھ سکتا ہے اور اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ کنڈیشن لگائی. تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اس کو اسلام کے خلاف مطلب اپنی فطرت کے خلاف نہ سمجھے، اس کو ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے رائٹس لیے جا رہے ایسا کر، بلکہ آپ کی سیفٹی کے لیے جو ہے اسلام نے جو یہ کیا ہے. تو لہٰذا ولی کا ہونا ضروری ہے. آئیے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی اہمیت بتائی اور اس کے بغیر کیا گیا نکاح کیا ہوتا ہے وہ بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھ، دیکھیے کتنی واضح حدیث کہ اگر ولی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. ولی اس کا والد ہو سکتا ہے، والد نہ ہونے کی موجودگی میں جو ہے چچا ہے، دادا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، اس کا سگا ماموں ہے، اس کا نانا ہے، یا بہرحال میں نے تفصیلات رکھی ہے وہ ہوں گا، لیکن ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے اگر نزدیکی کوئی نہ ہو تو پھر بہرحال دور کا ولی ہوگا، جیسا میں نے پوری تفصیلات اس کے تعلق سے رکھ دی. ٹھیک، اور کوئی نہ ہو تو وقت کا بادشاہ، حاکم، خلیفہ یا کوئی ذمہ دار مسلمان کسی جماعت تنظیم کا جو ہیڈ ہو وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے. اور ولی کی تو ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نو مسلمہ بھی ہے اور اسے بھی نکاح کرنا ہے تو اسے بھی ولی کی ضرورت ہے. وقت کا حاکم، خلیفہ یا ذمہ دار مسلمانوں کا اس کا ولی بنے گا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ولی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. یاد رکھیے بہت سی بات عورتیں مطلب لڑکیاں اپنا نکاح خود کر لے رہی ہیں، عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اسلام کے مطابق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعلق سے اور کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. آپ فرماتے حدیث میں اور یوں کہتے ہیں اور ولی کی مرضی کے بغیر کے مرضی کے خلاف کیا گیا نکاح جو ہے یہ نکاح جو ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اور اس کے تعلق سے کہتے ہیں حدیث کا الفاظ اس طرح ہے کہ جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے یا عورت خود ولی بن جاتی، مطلب وہ ولی سے پوچھتی نہیں، خود نکاح کر لیتی. آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، وہ فرماتی ہے جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا نکاح باطل ہو جائے گا جس میں ولی کی اجازت نہ ہو. آئیے اب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح کیا ہوتا ہے یہ بھی جان لیں، اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں. آئیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال، اور یاد رکھیے ولی کی اجازت کنواری کے لیے بھی ہے اور جو مطلقہ ہے بیوہ ہے اس کے لیے بھی یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کیا اور ہوا یوں کہ انہوں نے طلاق دے دی، لیکن یہ طلاق رجعی تھی، ایک ہی طلاق. جب وہ دوبارہ واپس آیا وہ شخص جس نے طلاق دی تھی اور کہا کہ آپ کی بہن واپس میرے نکاح میں دے دو، میں رجوع کرتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی کھیل ہے، آپ نے پہلے شادی کر لی، طلاق دے دی، میں نہیں دوں گا. تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور ولی سے خطاب کیا کہ ولی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اگر پھر سے میاں بیوی نکاح کرنا چاہے جن کی طلاق رجعی ہے تو ان کو نہ روکے. تو یہاں اسلام نے یہ نہیں کہا یا قرآن نے کہ لڑکی کو چاہیے وہ نکاح کر لے، ولی سے خطاب کیا دیکھیں یہاں بھی اسلام نے. تو ولی کی ضرورت کنواری لڑکی کو بھی ہے، ولی ذمہ دار کی ضرورت جو ہے ایک مطلقہ یا بیوہ عورت کو بھی ہے کہ ولی اس کا اس معاملے میں راضی ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کوئی عورت کسی عورت کو نکاح میں نہ دے، مطلب اس کی ولی نہ بنے. بہت سی بار ہوتا ہے کہ ماں ولی بن جاتی ہے اس لیے کہ لڑکی کو جو ہے کوئی لڑکا پسند ہے اور ماں ولی بن جاتی ہے، یا گھر کی کوئی بھی دوسری عورت جو ہے اس کی جو ہے ولایت لیتی ہے. یاد رکھیے یہ نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں عورت کی ولایت نہ لے، اس کا نکاح میں نہ دے. آگے فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح فرماتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ آئیے حدیث رسول سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کسی دوسری عورت کو نکاح میں نہ دے، اور فرمایا عورت خود اپنا نکاح نہ کر لے، جو عورت خود اپنا نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے. سبحان اللہ، کتنی خطرناک بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ عورت خود عورت کو نکاح میں نہ دے، اور عورت جو ہے جو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے.
بہرحال اس بات کو ہم نے سمجھا کہ ولی کی اجازت کی کتنی اہمیت ہے، اور ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح اس کی کتنی بڑی قباحت ہے کہ اس کو زنا میں گنا گیا۔ وقت کی کمی کی اور تنگی کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اگلی بار جب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تو اس روایت کو ہم پھر تھوڑا غور کریں گے کہ یہ کتنا اہم عمل ہے، ولی کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اور ولی کی اجازت کتنی ضروری ہے، اور پھر اپنی بات کو جو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے جو ہے جدا ہوتے ہیں اور اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔